اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل مودت کی جانب سے میں آپ کا میزبان سید شفیع حیدر رضوی سب سے پہلے ان خوشی کے ایام میں اور اعیاد شعبانیہ کی مبارک تاریخوں کے حوالے سے اور مبارک مناسبتوں کے حوالے سے تمام ناظرین، تمام عالم انسانیت اور تمام عالم تشیع کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان ایام کی برکتوں سے تمام مسلمانان جہان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ شعبان جس کے بارے میں آپ باخبر ہیں کہ کتنی مبارک اور کتنی فضیلتوں کا حامل ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ مطلع ہیں کہ اس ماہ شعبان میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا ابو الفضل العباس علیہ السلام اور ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اسی طریقے سے شریکت الحسین عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کے ساتھ ساتھ 15 شعبان المعظم کی وہ تاریخ اور عظیم تاریخ جس میں یوسف زہرا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا موقع ہے۔ ہم ان تمام مناسبتوں کے حوالے سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ بخوبی واقف ہیں کہ تمام مراجع کرام، تمام ماہر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان دنوں جو لاک ڈاؤن کا ماحول بنا ہوا ہے، ان دنوں میں ہم کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے اور اپنی حفاظت کرنا ہے، اور تمام عالم انسانیت کی حفاظت کی خاطر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم بتائے ہوئے اور تمام دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، ان بزرگان اور ان شخصیات اور ڈاکٹرز کی اور مراجع کرام کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حسین موقع ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمدلی کا اظہار کرنا اور ان سے میل محبت کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا، اور خصوصاً یہ وہی موقع ہے کہ ہم اور آپ اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اپنی ریاضتوں میں اضافہ کریں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر خانہ نشین ہو کر اللہ اور ائمہ سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں۔ ماہ شعبان کی محافل کے سلسلے سے چونکہ مراجع کرام کا خاص حکم ہے کہ مذہبی اور غیر مذہبی اجتماعات سے پرہیز کیا جائے، لہٰذا سبیل مودت نے اس بات کا شدت سے احساس کرتے ہوئے آپ کے لیے اور ناظرین کرام کے لیے محفل آن لائن کے حوالے سے یہ خدمت انجام دی ہے، اور ایسے موقع پر ہم سبیل مودت کی طرف سے آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سبیل مودت کو۔ آن لائن محفل میں ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہند و پاک کے مشاہیر شعراء موجود ہیں، جن میں ہمارے درمیان جناب عباس ثاقب صاحب، جناب ابوذر جعفری صاحب، جناب حیدر علی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کے کلاموں سے مستفیض ہوں گے اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ان محافل کے ثواب میں شریک کریں گے۔ آئیے حضرات، میں شاعر کو آواز دینے سے پہلے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ صدف ہے سینہ عاشق تو آ گئے عباس، گوہر صفت میرے دل میں سما گئے عباس۔
صدف ہے سینہ عاشق تو آ گئے عباس، گوہر صفت میرے دل میں سما گئے عباس، ہماری قوم کو اشکوں کی سلطنت دے کر، ہماری قوم کو اشکوں کی سلطنت دے کر ہم اہل غم کو سلیماں بنا گئے سجاد، ہم اہل غم کو سلیماں بنا گئے سجاد۔ حضرات آئیے انہی 4 مصروں کے ذیل میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی اور ایک بہترین آواز کے مالک، مضبوط آواز کے مالک ہمارے درمیان موجود ہے، جناب ابوذر جعفری صاحب، میں زحمت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں آپ حضرات کو اشعار سنائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کی خدمت میں تمام ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بی بی زینب کا ایک کلام آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ محمد و آل محمد کی ذات پر بلندتر صلوات پڑھیں۔ اللہم کہیں بطول کا کردار بن گئی زینب، کہیں بطول کا کردار بن گئی زینب، کہیں بطول کا کردار بن گئی زینب، کہیں پہ حیدر کرار بن گئی زینب، مکان کرب و بلا سے زمانے محشر تک، مکان کرب و بلا سے زمانے محشر تک، حسینیت کی علمدار بن گئی زینب، اور دیار شام کو خیبر بنا دیا اس نے، دیار شام کو خیبر بنا دیا اس نے، خدا کے شیر کی تلوار بن گئی زینب، یا خدا کے شیر کی تلوار بن گئی زینب۔ شعر دیکھیے گا کہ کیا جہاں بھی کسی نے سوال بیت کا، کیا جہاں بھی کسی نے سوال بیت کا، وہیں حسین کا انکار
انکار بن گئی زینب، وہیں حسین کا انکار بن گئی زینب۔ میرے قلم پہ ہے اس کی عنایتیں ثاقب، میرے قلم پہ ہے اس کی عنایتیں ثاقب، میرے خیال کا معیار بن گئی زینب، کہیں پہ حیدر کرار بن گئی زینب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ۔ ایک کلام امام زین العابدین علیہ السلام، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعت عالیہ ایک نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا کہ اخلاق حسن سیرت و کردار دیکھنا، اخلاق حسن سیرت و کردار دیکھنا، عابد ہے مثل حیدر کرار دیکھنا، اور شامل کرو نماز میں سجاد کی دعا، شامل کرو نماز میں سجاد کی دعا، پھر اپنی بندگی کا بھی معیار دیکھنا، عابد ہے مثل حیدر کرار دیکھنا۔ بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ ہے بیڑیوں میں پھر بھی ہے حاجت روائے کل، ہے بیڑیوں میں پھر بھی ہے حاجت روائے کل، ایسا نہ ہوگا کوئی مددگار دیکھنا، اور شفیع بھائی آپ کے لیے کہ عابد کے عشق میں مجھے آئے گی جب بھی موت، عابد کے عشق میں مجھے آئے گی جب بھی موت، خوش ہو کہ تم بھی میث میں تمار دیکھنا،
خوش ہو کہ تم بھی میسمے تمار دیکھنا، اور بوذر میرے بڑوں نے سکھایا ہے یہ علاج، بوذر میرے بڑوں نے سکھایا ہے یہ علاج، مشکل میں سوئے عابد بیمار دیکھنا، مشکل میں سوئے عابد بیمار دیکھنا، عابد ہے مثل حیدر کرار دیکھنا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب ابوذر جعفری صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت کر رہے تھے، بہترین، بہت محکم مضبوط آواز ابھی آپ کے روبرو تھی۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں پروردگار ان کی آواز میں اتنی قوت عطا کرے کہ جب جس سرزمین سے یہ منقبت خوانی فرمائیں ان کی آواز باب اجابت اور باب شاہ نجف سے ٹکرائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جناب ابوذر جعفری صاحب کے بعد جنہوں نے بہترین اشعار پڑھے ہیں ابھی، جس میں ایک شعر، بوذر میرے بڑوں نے بتایا ہے یہ علاج، بوذر میرے بڑوں نے بتایا ہے یہ علاج، مشکل میں سوئے عابد بیمار دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد آپ کی اس منقبت خوانی کو قبول فرمائے۔ حضرات، میں بلا فاصلہ اگلے شاعر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان کو زحمت سخن دیتا ہوں۔ میری مراد جناب حیدر علی جعفری صاحب ہیں۔ قبل اس کے کہ ان کو زحمت سخن دی جائے، 4 مصرے ان کی خدمت میں، ان کے استقبال میں حاضر کر رہا ہوں۔ سرے ساحل کھڑا ہے غیظ میں ماہ بنی ہاشم، سرے ساحل کھڑا ہے غیظ میں ماہ بنی ہاشم، خدا ہی جانتا ہے آخرش ہوگا تو کیا ہوگا، سرے ساحل کھڑا ہے غیظ میں ماہ بنی ہاشم، خدا ہی جانتا ہے آخرش ہوگا تو کیا ہوگا، غضب کی تشنگی عباس نے گھولی ہے پانی میں، غضب کی تشنگی عباس نے گھولی ہے پانی میں، سمندر کو جو احساس آتش ہوگا تو کیا ہوگا، سمندر کو جو احساس آتش ہوگا تو کیا ہوگا۔ انہی 4 مصروں کے ذیل میں میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر عزیز عالی جناب حیدر علی جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت حضرت عباس کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ایام کی ولادتوں کی مبارکباد خصوصاً اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ چند اشعار مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ جب قلم آپ کی مدحت میں اٹھایا عباس، جب قلم آپ کی مدحت میں اٹھایا عباس، غیب سے ملنے لگا مجھ کو سہارا عباس، جب قلم آپ کی مدحت میں اٹھایا عباس، غیب سے ملنے لگا مجھ کو سہارا عباس، اور عشق کا بس یہ تقاضا ہے وفاداری ہو، عشق کا بس یہ تقاضا ہے وفاداری ہو، اور وفا کیا ہے فقط تو نے سکھایا عباس، عشق کا بس یہ تقاضا ہے، عشق کا بس یہ تقاضا ہے وفاداری ہو، اور وفا کیا ہے فقط تو نے سکھایا عباس، سامنے اپنے برادر کے جھکائے رہا سر،
سامنے اپنے برادر کے جھکائے رہا سر، تو نے نیزے پہ بھی سر کو نہ اٹھایا عباس، تو نے نیزے پہ بھی سر کو نہ اٹھایا عباس۔ علم و ہیبت میں، شجاعت میں، وفاداری میں، علم و ہیبت میں، شجاعت میں، وفاداری میں ہو بہو حیدر کرار کا سایہ عباس، ہو بہو حیدر کرار کا سایہ عباس۔ اور اس کو معراج وفا کہیے کہ دانتوں میں ہے مشق، اس کو معراج وفا کہیے کہ دانتوں میں ہے مشق، ہونٹ تک پھر بھی تیرا بھیگ نہ پایا عباس۔ اس کو معراج وفا، یا علی، اس کو معراج وفا کہیے کہ ہونٹوں میں ہے مشق، اس کو معراج وفا کہیے کہ دانتوں میں ہے مشق، ہونٹ تک پھر بھی تیرا بھیگ نہ پایا عباس۔ اور کانپ جاتے تھے یزیدی بھی سرے کرب و بلا، یاد کر کے تیرا صفین کا حملہ عباس، یاد کر کے تیرا صفین کا حملہ عباس۔ اور کرب دنیا کے کریں دور حسین ابن علی، کرب دنیا کے کریں دور حسین ابن علی، دور کر دیتا ہے کرب شہ والا عباس۔ کرب دنیا کے کرے دور حسین ابن علی، دور کر دیتا ہے کرب شہ والا عباس۔ اور اوج بخشا ہے اسے تیری علمداری نے، آج بھی پرچم اسلام ہے اونچا عباس۔ اور علقمہ پہ تیرا قبضہ تو ہوا ہے لیکن تو نے پانی کو ذرا منہ نہ لگایا عباس۔ ایک اور کلام امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش خدمت ہے۔ پہلے اپناؤں ذرا سیرت و کردار حسین، پہلے اپناؤں ذرا سیرت و کردار حسین، پھر میرا حق ہے کہ کہلاؤں عزادار حسین۔ پہلے اپناؤں ذرا سیرت و کردار حسین، پھر میرا حق ہے کہ کہلاؤں عزادار حسین۔ اور در سرور پہ نہیں قید ہے مذہب کی کوئی، حق پرستوں کو ہی کہتے ہیں طرفدار حسین۔ در سرور پہ نہیں قید ہے مذہب کی کوئی، حق پرستوں کو ہی کہتے ہیں طرفدار حسین۔ اور لا یبایو کی صدا گونج رہی ہے اب تک، لا یبایو کی صدا گونج رہی ہے اب تک، ظلم سے آج بھی ٹکراتے ہیں افکار حسین، ظلم سے آج بھی ٹکراتے ہیں افکار حسین۔ آج بھی دیکھ کے رہبر کا حسینی کردار، آج بھی دیکھ کے رہبر کا حسینی کردار، ساری دنیا میں پریشان ہے اغیار حسین، ساری دنیا میں پریشان ہے اغیار حسین۔ ظلم سے پھر کبھی ہوگی نہ یہ دنیا تاریک، اس لیے پھیل گئے دہر میں انوار حسین، اس لیے پھیل گئے دہر میں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ سانس لینے نہیں دیتی تجھے انصار اللہ، سانس لینے نہیں دیتے تجھے انصار اللہ، سانس لینے نہیں دیتے تجھے انصار اللہ، ظلم کیا ہوگا تیرا نکلے جو انصار حسین، سانس لینے نہیں دیتے تجھے انصار اللہ، ظلم کیا ہوگا تیرا نکلے جو انصار حسین۔ اور حسن کی بات نہیں بات یہاں عشق کی ہے، حسن کی بات نہیں بات یہاں عشق کی ہے جدا مصر کے بازار سے بازار حسین۔ حسن کی بات نہیں، حسن کی بات نہیں بات یہاں عشق کی ہے جدا مصر کے بازار سے بازار حسین۔ اور بھائی ہیں شہ کے علمدار ہیں عباس مگر، بھائی ہیں شہ کے علمدار ہیں عباس مگر، فخر اس پر ہے کہ کہلائیں وفادار حسین، فخر اس پر ہے کہ کہلائیں وفادار حسین۔ اور زیر خنجر بھی رہا لب پہ فقط شکر خدا، زیر خنجر بھی رہا لب پہ فقط شکر خدا، بالیقین شکر کی معراج ہے انکار حسین، بالیقین شکر کی معراج ہے انکار حسین۔ اور طور پہ لاکھ گئے حضرت موسیٰ لیکن، طور پہ لاکھ گئے حضرت موسیٰ لیکن، دل میں حسرت رہی بن جاؤں میں زوار حسین، طور پہ لاکھ گئے حضرت موسیٰ لیکن، دل میں حسرت رہی بن جاؤں میں زوار حسین، دل میں حسرت رہی بن جاؤں میں زوار حسین۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سنتی ہیں جناب زہرا، ایسا لگتا ہے کہ سنتی ہیں جناب زہرا، جب بھی حیدر میں کہیں پڑھتا ہوں اشعار حسین، جب بھی حیدر میں کہیں پڑھتا ہوں اشعار حسین۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حیدر علی جعفری صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے، ان کے منفرد انداز میں بہترین اشعار آپ نے سماعت کیا۔ حسن کی بات نہیں
بات یہاں عشق کی ہے جدا مصر کے بازار سے بازار حسین۔ جزاک اللہ جناب حیدر علی جعفری صاحب، خداوند عالم آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور تمام شعراء کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آئیے حضرات، میں اگلے شاعر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہمارے درمیان آج اسٹوڈیو میں حاضر ہیں ہمارے مہمان شاعر جناب عباس ثاقب صاحب، جو قم ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر جن کے شعروں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ میں قبل اس کے کہ ان کو زحمت سخن دوں، چند اشعار کے ذیل میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، جب کبھی جناب ابن علی واعظ شائق میرٹھی صاحب کے چند اشعار مجھے یاد آتے ہیں۔ جب بھی مشکل میں کبھی دل نے کہا ہے عباس، جب بھی مشکل میں کبھی دل نے کہا ہے عباس، پیشوائی کو علی بن کے چلا ہے عباس۔ جب بھی مشکل میں کبھی دل نے کہا ہے عباس، پیشوائی کو علی بن کے چلا ہے عباس، تو فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، فاطمہ کو جو عطا کرنا تھا محسن کا بدل، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے عباس، حق نے خود اپنے خزانے سے دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک چلو میں جو پانی ہے تو ایک ہاتھ میں مشک، ایک چلو میں جو پانی ہے تو ایک ہاتھ میں مشک، نہر پہ وزن عطش تول رہا ہے عباس، نہر پہ وزن عطش تول رہا ہے عباس، نہر پہ وزن عطش تول رہا ہے عباس۔ انہی اشعار کے ذیل میں میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب عباس ثاقب صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ان کے استقبال میں ایک صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک مقدس اور خوبصورت دن کے حوالے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار ہیں، ایک نظم ہے حسین و عباس عنوان ہے اس کا۔ اس نظم کا ہر شعر حسین سے شروع ہوتا ہے اور عباس پہ ختم ہوتا ہے، یہ التزام ہے اس کے اندر کہ حسین جان علی جان فاطمہ عباس، حسین جان علی جان فاطمہ عباس، حسین شان نبی آن مرتضیٰ عباس، حسین جان علی جان فاطمہ عباس، حسین شان نبی آن مرتضیٰ عباس، اور حسین صبر کا پیکر رضا کا مظہر ہے، حسین صبر کا پیکر رضا کا مظہر ہے، وفا کے سارے قبیلوں کا پیشوا عباس، حسین صبر کا پیکر رضا کا مظہر ہے، وفا کے سارے قبیلوں کا پیشوا عباس، اور حسین دین نبی کے لیے سہارا ہے، مگر حسین کو دیتا ہے آسرا عباس، حسین دین نبی کے لیے سہارا ہے، مگر حسین کو دیتا ہے آسرا عباس، اور حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، اور اس کتاب میں ہے سورہ وفا عباس، حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، اور اس کتاب میں ہے حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، اور اس کتاب میں ہے سورہ وفا عباس، اور حسین قصر شہادت ہے کربلا کی قسم، حسین قصر شہادت ہے کربلا کی قسم، اور اس کے طاق پہ رکھا ہوا دیا عباس، حسین قصر شہادت ہے کربلا کی قسم، اور اس کے طاق پہ رکھا ہوا دیا عباس، اور حسین شمس امامت ہے دو جہاں کے لیے، اس آفتاب کی بکھری ہوئی ضیاء عباس، حسین شمس امامت ہے دو جہاں کے لیے، اس آفتاب کی بکھری ہوئی ضیاء عباس، اور حسین مصحف آیات کربلا ہے مگر، حسین مصحف آیات کربلا ہے مگر، لکھا ہے جلد پہ عنوان کربلا عباس، حسین مصحف آیات کربلا ہے مگر، لکھا ہے جلد پہ عنوان کربلا عباس، اور حسین آ گئے میری مدد کو خود ثاقب،
حسین آ گئے میری مدد کو خود ثاقب، مصیبتوں میں جہاں بھی کہا ہے یا عباس۔ حسین آ گئے میری مدد کو خود ثاقب، مصیبتوں میں جہاں بھی کہا ہے یا عباس۔ اور ایک اور منقبت ہے حضرت عباس علیہ السلام پہ، چند شعر اس کے کہ پانیوں پر چھا گیا ہے وہ نشہ عباس کا، پانیوں پر چھا گیا ہے وہ نشہ عباس کا، پیاس کر سکتی نہیں اب سامنا عباس کا۔ پانیوں پر چھا گیا ہے یا اللہ، پانیوں پر چھا گیا ہے وہ نشہ عباس کا، پیاس کر سکتی نہیں اب سامنا عباس کا۔ اور ہاتھ پر جس دم اٹھایا زینب و شبیر نے، عرش سے بھی بخت اونچا ہو گیا عباس کا۔ ہاتھ پر جس دم اٹھایا زینب و شبیر نے، عرش سے بھی بخت اونچا ہو گیا عباس کا۔ اور ایک نگاہ غیظ ڈالی جب صف اشرار پر، ایک نگاہ غیظ ڈالی جب صف اشرار پر، خود بخود بنتا گیا پھر راستہ عباس کا، خود بخود بنتا گیا پھر راستہ عباس کا۔ اور توڑ ڈالا تشنگی سے موج دریا کا غرور، توڑ ڈالا تشنگی سے موج دریا کا غرور، آنکھ اب تک دیکھتی ہے حوصلہ عباس کا، آنکھ اب تک دیکھتی ہے حوصلہ عباس کا۔ اور آنکھ سے جاری ہوئی اشک مودت کی فرات، آنکھ سے جاری ہوئی اشک مودت کی فرات، آنکھ سے ہے کربلا تک سلسلہ عباس کا، آنکھ سے جاری ہوئی اشک مودت کی فرات، آنکھ سے جاری ہوئی اشک مودت کی فرات، آنکھ سے ہے کربلا تک سلسلہ عباس کا۔ اور اگ پڑے اشعار کی دھرتی پہ گل ہائے وفا، اگ پڑے اشعار کی دھرتی پہ گل ہائے وفا، شعر میں باندھا گیا جب قافیہ عباس کا۔ اور دیکھ کر شمس و قمر کو آنکھ یہ کہنے لگی، دیکھ کر شمس و قمر کو آنکھ یہ کہنے لگی، ایک دیا شبیر کا ہے ایک دیا عباس کا۔ دیکھ کر شمس و قمر کو آنکھ یہ کہنے لگی، ایک دیا شبیر کا ہے ایک دیا عباس کا۔ اور چھوڑ کر موجیں مجھے خود ہی کنارے پر گئیں، چھوڑ کر موجیں مجھے خود ہی کنارے پر گئیں، ایک تنکے کو ملا ہے آسرا عباس کا۔ چھوڑ کر موجیں مجھے خود ہی کنارے پر گئیں، ایک تنکے کو ملا ہے آسرا عباس کا۔ اور دل پہ قرآن وفا کی آیتیں نازل ہوئیں، دل پہ قرآن وفا کی آیتیں نازل ہوئیں، آ گیا جو ہی لبوں پر تذکرہ عباس کا۔ اور مگتا ہے کہ اس گھڑی ثاقب ہوا جبریل میرا ہم نشیں، اس گھڑی ثاقب ہوا جبریل میرا ہم نشیں، جس گھڑی میں نے قصیدہ لکھ دیا عباس کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں جناب عباس ثاقب صاحب کے کہ جنہوں نے وقت نکالا اور ہماری آواز پر لبیک کہا اور سبیل مودت کو وقت دیا۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے ان سے بہت اچھے اچھے اشعار سنے اور کیا خوب شعر آپ نے سماعت کیا۔ حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، حسین خون سے لکھی ہوئی کتاب خدا، اور اس کتاب میں ہے سورہ وفا عباس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے جناب عباس ثاقب صاحب۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طریقے سے آپ کا یہ مدح و ثنا کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے کہ اب نظم کا دور ختم ہو۔ قبل اس کے کہ یہ نظم کا دور ختم ہو، میں اپنے اشعار بھی شریک ثواب ہونے کی غرض سے حاضر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد نظم کا سلسلہ یہیں ختم ہوگا۔ اس کے فوراً بعد محفل بیان ہوگی۔ میں چند اشعار شریک ثواب ہونے کی غرض سے حاضر کر رہا ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ یہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے: کیا ہے اپنے سکون کا یہ اہتمام حسین، کیا ہے اپنے سکون کا یہ اہتمام حسین،
دل شکستہ پہ لکھا ہے تیرا نام حسین، دل شکستہ پہ لکھا ہے تیرا نام حسین، عطا ہو مجھ کو بھی دربانی جناں کا شرف، عطا ہو مجھ کو بھی دربانی جناں نسبت غم ہے کہ ہم غلاموں کا، یہ تیری نسبت غم ہے کہ ہم غلاموں کا، ملائکہ پہ بھی واجب ہے احترام حسین، ملائکہ پہ بھی واجب ہے احترام حسین، یہ تیری نسبت غم ہے کہ ہم غلاموں کا، ملائکہ پہ بھی واجب ہے احترام حسین۔ ملاحظہ کریں خلیل لاشِ اکبر پہ شہ سے کہتے تھے، خلیل لاشِ اکبر پہ شہ سے کہتے تھے، تمام ہو گئی تعبیر ناتمام حسین، تمام ہو گئی تعبیر ناتمام حسین۔ شفیع خوش خط قرطاسِ مدح لکھ املا، شفیع خوش خط قرطاسِ مدح لکھ املا، لکھا رہے ہیں نئے طرز کا کلام حسین، لکھا رہے ہیں نئے طرز کا کلام حسین، لکھا رہے ہیں نئے طرز کا کلام حسین۔ جدار کعبہ میں جیسے کہ سنگ اسود ہو، جدار کعبہ میں جیسے کہ سنگ اسود ہو، تمہارے ہاتھوں پہ جونے سیاہ فام حسین۔ حضرات بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ان ناقابل اشعار کو قبول فرمایا اور خداوند عالم کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار تمام شیعیان اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے درمیان خطیب بے بدل، عالم باعمل، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا نصرت بخاری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے حضرات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عالمانہ بیان سے اس محفل کو منور فرمائیں۔ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان کی اور ماہ شعبان میں ان سب ایام کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ایام ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میری مدد کرو۔ ان کی مدد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مستحب نمازوں کو ادا کریں اور نمازوں کے ساتھ ماہ شعبان کے جو ہے وہ روزے رکھیں، اور روزے رکھنے کے ساتھ جو اس ماہ مبارک کے اندر دعائیں، خاص طور پہ صلوات شعبانیہ ہے جو ظہر کے اندر پڑھنی چاہیے، وہ اور مناجات شعبانیہ جو ہے وہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے تعلیم حاصل ہوئی ہے، ان کو ان ایام میں پڑھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس طرح ماہ رجب کا مہینہ تھا ہمارے لیے گزر گیا، ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ اس سے استفادہ کر پائے، اس پہ عمل کر پائے، لیکن یہ مہینہ پھر ایک غنیمت ہے کہ ہم چاہیں تو اس مہینے کے اندر
اپنے آپ کو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے مستحبات اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ رسول خدا اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو ہماری طرف جو ہے وہ بچھائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کے لیے، ہمیں اس پستی کے عالم میں جس دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نجات دینے کے لیے وہ ہمیں اس سے باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس ماہ شعبان کو نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ان اعمال کو بجا لے کر آئیں گے جو ہمیں کتابوں کے اندر، خاص طور پہ مفاتیح الجناح کے اندر ماہ شعبان کے اعمال ہیں ان کو ہم انجام دیں۔ استغفار ضروری ہے، استغفر اللہ، سال التوبہ، اور ایک اور استغفار ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا، انسان اگر جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھ لے دن کے اندر تو کم از کم ان ایام میں کہ جہاں پر ہم اپنے گھروں میں ہیں زیادہ تر لوگ، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ جو حالات ہیں، جو بیماری ہے، اس سے بہترین طریقہ اس کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ ہم جتنا عرصے اپنے گھروں میں رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، تھوڑا فاصلے کے ساتھ لوگوں سے رہیں، کم رش اور اجتماع سے جتنا ہو سکتا ہے پرہیز کریں تاکہ اس بیماری کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ سکے، اور اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں ایام میں۔ اور خدا نخواستہ اگر زیادہ لوگ مریض ہوں گے تو برڈن جو ہے وہ ہاسپٹلس پہ پڑے گا، اور وہاں پر ظاہر ہے مشکل ان ڈاکٹرز اور نرسوں کے لیے ہے کہ جو صبح شام جو ہے وہ یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، اپنی خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہیں سے ہمارا ان سب ڈاکٹرز اور اس سب میڈیکل سٹاف اور جو بھی اس کام میں والنٹیئر کام کر رہا ہے اس کو بھی ہمارا خراج تحسین ہے کہ خداوند متعال ان ایام کے صدقے میں، ان ولادتوں کے صدقے میں ان کو اور توفیق دے، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو اسپرٹ ہے وہ اور ہائی ہو تاکہ جو ہے وہ اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ میڈیسن بنانے کا سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ بہترین سے بہترین دوائیاں بنا سکیں۔ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں پہلی ولادت جو آپ گزر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق تھی، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر حضرت عباس علیہ السلام، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے ایام، اور آگے آنے والے بھی کئی ولادتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار نے امام حسین کی ولادت کو رکھا، اور اس مہینے کے اندر پروردگار نے کسی بھی امام کی شہادت کو نہیں رکھا کہ جب امام حسین کی خوشی ہو تو کوئی بھی غم جو ہے وہ اطراف میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اس سال ایک افسردگی کہہ لیں یا ایک دل تنگی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس طرح جشن نہیں ہو پا رہے کہ جس طرح ہم ہمیشہ سے جشن کرتے ہیں، اس طرح پروگرام نہیں ہو پا رہے، اس طرح ہم حضوری طور پر، ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے مولا کے حرم میں بھی ظاہر نہیں ہو پا رہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، جہاں اتنی ساری چیزیں زندگی میں گزر جاتی ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن ہمیں اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو اپنے امام سے کم نہیں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کم نہیں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آن لائن جشن رکھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ ہم لوگوں کو انوائٹ نہ کریں، جتنا کم ہو سکتا ہے ہم آن لائن کریں، اور کافی میں نے دیکھا علماء اکرام بھی اور نوا خان بھی جو ہے وہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں اپنے گھروں سے، جہاں سے ان کو توفیق ہو رہی ہے کر رہے ہیں، تاکہ سننے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ ان درسوں سے، ان جشنوں سے محظوظ ہو سکیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا ضروری ہے۔ دوسری طرف یقیناً حالات کی وجہ سے تھوڑے ہمارے اپنے دل بھی اداس ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک کے اندر بہت مشکلات ہیں، ہمیں ان ایام میں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس مشکل وقت میں ہمیں دوسروں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کو ہماری ضرورت ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا ان ولادتوں پر تھوڑی سی معرفت کے ساتھ ہم وارد ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل ہم اتنے نہ قلم رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے لفظ ہیں کہ ہم بیان کریں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث گرامی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ امام حسین علیہ السلام ہی کی وہ ہستی اور وہ ذات ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ ہدایت کا چراغ
صرف اس زمانے کے لیے نہیں کہ جس زمانے میں رسول خدا نے یہ حدیث کو بیان کیا، اس وقت تو امام حسین جو ہیں وہ بہت کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی زندگی کے ان امامت کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ، اور وہاں تک بھی نہیں یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ ختم ہوا، بلکہ یہ چراغ تا قیامت تک کا چراغ ہے۔ یہ جہاں پہ بھی انسانیت اور بشریت جہالت کے اندر ڈوبے گی اور ظلمت کے اندر، تاریکی کے اندر، جہاں پہ بھی انسانیت رہے گی، وہاں پر امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جو روشنی عطا کرے گی، ہدایت کی طرف روشنی عطا کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام خود قربان ہو گئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اصحاب کو، اپنے گھر کو، سب کو قربانی پر، اور خود بھی اس خاک کربلا کے اندر جو ہے وہ امام نے اپنا سر جو ہے وہ قربان کرا دیا خدا کی راہ میں، مگر ایک ایسا چراغ روشن کیا ہدایت کا جو آج تک جل رہا ہے۔ آج تک بشریت اسی چراغ سے جو ہے وہ ہدایت لے رہی ہے۔ جہاں پر بھی باطل آتا ہے اور حق کی گفتگو جو ہے وہ بغیر امام حسین علیہ السلام کی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ہی راستہ دیا کہ جہاں پہ بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہوگا، وہاں پر امام حسین کو یاد کر کر مظلومیت کی صدا کے ساتھ ہم صدا کی جائے گی اور ظلم کا مقابلہ کیا جائے گا۔ گویا یہ جو ہدایت کا چراغ ہے یہ تا قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کتنی رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی معرفت کتنی رکھتے ہیں، کہ کیا ہم امام حسین کے اس کاروان میں شامل ہیں کہ جو تا قیامت تک ہدایت دے رہا ہے۔ ہم اپنے وجود کو کتنا انلائٹن کر رہے ہیں اس چراغ سے، ہم اپنے آپ کو کتنا روشن کر رہے ہیں اس چراغ سے۔ اور دیے سے دیا جلتا ہے، مگر یہ ایسا چراغ ہے جس نے پورے عالم کو روشن کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کے اندر اس ظرفیت کو پیدا کریں، ایسی ظرفیت کہ جو ہمارے وجود کو روشن کرے۔ جب ہم اپنے وجود کو اس چراغ سے روشن کریں گے تو پھر یہ روشنی دوسروں تک بھی جائے گی۔ اس کا جو کمال یہی ہے کہ جو اس راستے پر روشن ہونا چاہتا ہے وہ ظاہراً بجھ جاتا ہے، ظاہراً خاموش ہو جاتا ہے، ظاہراً لگتا ہے کہ جو کربلا کے راستے پر، شہدائے کربلا کے راستے پر گیا وہ شہید ہو گیا، لیکن وہ رہتی دنیا تک ایک مشعل راہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے شہداء ہمارے لیے ان سب چیزوں کی مثال ہیں کہ ہمارے ان ایام کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں، اور ایام ولادت ہے، اور شعبان میں استاد سبط جعفر جیسے شہید جیسی شخصیت کہ جو آج تک زندہ ہیں، آج تک ان کا کلام بالکل ویسے ہی ہے جیسے تر و تازہ پہلے تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر شہید نے جو اپنے راستے کا انتخاب کیا، اپنے کوالٹیز کو، خصوصیت کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پر قربان کیا، وہ خود ایک روشن چراغ بن گیا ہے۔ تو ہم ان گہرے اور اس ڈوبتی ہوئی انسانیت جو کہ آج مشکل کے اندر اور پریشانی کے اندر ہے، جہاں ہمیں مایوسی نظر آ رہی ہے، جہاں آج سے آپ کو نیوز مل رہی ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں پر شیعان حیدر قرار اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے مایوس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں، سفینہ النجات ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ تمام ائمہ علیہ السلام سے تیز ہے، سری ہے، اور جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم کیونکہ اس کشتی میں سوار ہیں انشاءاللہ، اور ہم اپنے اندر اس صلاحیت اور قابلیت کو پیدا کریں کہ ہم اس کشتی کے اندر سوار رہیں، تاکہ یہ دنیا کے بلائیں، مصیبتیں، یہ تلاطم، یہ طوفان ہمیں ڈبو نہ سکیں، بلکہ ہم ان کے اوپر سفر کرتے ہوئے اس آخری فرزند امام حسین کہ جو آخری امام ہے، جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، اس ساحل پر، ظہور کے کنارے پر جا کر لگیں۔ تو اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنی اسپرٹ کو ہم بہت ہائی رکھیں اور توسل کرتے رہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ ہماری مدد کریں، ہماری
ہمیں ان ایام میں، ان سختیوں میں سے ہمیں نجات دیں، کہ جیسے انہوں نے ہمیشہ بشریت کو نجات دی، جیسے انہوں نے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا اور اپنی گردن جو ہے وہ خدا کی راہ میں قربان کر دی، تو یقیناً انشاءاللہ ہم بھی ان ایام میں امام حسین علیہ السلام کی زیادہ معرفت حاصل کریں۔ جتنا ہم سختیوں میں رہیں گے اتنا یہ ایمان کے جو پھول ہیں یہ مزید ان پر نکھار آئے گا، کیونکہ مومن جو ہے وہ اپنے امتحانی میں پہچانا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی ہے، ایسی شخصیت کہ جس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا۔ ائمہ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو وہ حدیثیں بیان کی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی، کہ خدا رحم کرے ہمارے چچا حضرت عباس پر کہ جنہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی پر جو ہے وہ قربان کر دیا، اپنے پورے وجود سے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ حیدر کرار کے فرزند کہ جو معروف تھے، مشہور تھے، شجاعت کے پیکر، کوئی خوف نہیں، بلکہ بنی ہاشم کے بچوں اور جوانوں کو وہ جنگ کی تیاری کرنا، تلوار اور یہ ساری چیزیں سکھانا، مگر کربلا کے معرکے میں اپنے مولا کی اطاعت کے آگے خاموش رہے، تلوار تک نہیں اٹھائی جب تک اجازت نہیں ملی، اور جتنی اجازت ملی اتنا ہی حضرت عباس علیہ السلام نے جو ہے وہ اس پر عمل کیا۔ یہی خصوصیت ان کی کہ وہ اپنے پورے وجود سے، نہ صرف زبان سے یا اپنے قلب سے، بلکہ اپنے پورے وجود سے، نفس سے، کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک زیارت میں جو انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اقبال الاعمال میں سعید ابن طاؤس نے جو بیان فرمائی ہے، اس کے اندر یہی کہا کہ نفسی، یعنی یہ پورے اپنے وجود سے اپنے مولا پر، اپنے بھائی پر جو ہے وہ قربان ہو گئے۔ تو حضرت عباس کی یہ جو شخصیت ہے ہمیں یہ ایک پیغام دیتی ہے کہ جس طرح مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے امام وقت پر اپنے آپ کو قربان کیا اور با وفا رہے، وفا کی، ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے لیے وفا کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وقت کے امام کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں، اور اس باب الحوائج تک پہنچنے کا راز یہ ہے کہ وہ امتحانات سے گزرے، وہ سختیوں سے گزرے۔ انہیں امان نامہ دیا گیا مگر انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ یہ ان کی بصیرت تھی کہ وہ جانتے تھے کہ امام اصل حیات ہے، اور امام کے گرد ہی گھومنا اصل حیات ہے۔ جب تک زندہ رہے امام حسین کو کوئی چیز اس طرح نہیں نقصان دے پائی، کیونکہ اپنے پورے وجود سے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر، اپنے امام پر قربان کیا تھا۔ آج ہمارا وقت کا امام بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کرتے ہیں۔ غازی عباس علیہ السلام نے اپنے دونوں بازوؤں کو قربان کیا اپنے خدا کی راہ میں، اور امام کے اطاعت کے ساتھ خدا کی راہ میں اپنے بازو قربان کر دیے۔ ہم اپنے ان دو بازوؤں سے، اپنے دو ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ ہاتھ خدا کی بارگاہ کے لیے، آج جو کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، لوگ گھروں کے اندر ہیں، یقیناً اللہ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں دی ہیں، کیا ہم اس سے لکھ رہے ہیں، کیا ہم اس سے کچھ ٹائپ کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو خداوند متعال کی راہ میں استعمال ہو جائے؟ دیکھیں، دنیا کا کاروبار بند ہو سکتا ہے مگر اللہ کا راستہ، اللہ کی تبلیغ بند نہیں ہو سکتی، اسلام کا پیغام بند نہیں ہو سکتا۔ یہ ازل سے شروع ہوا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ جب لوگ نہیں تھے اتنے زیادہ، اور یہ اس وقت انسان اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ ہر نبی نے اپنے ہر دور کے اندر، ہر مشکل دور کے اندر توحید کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ یقیناً آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بشریت بہت مشکل کے اندر ہے، انسانیت مایوسی کی طرف جا رہی ہے اور ایک منجی بشر کا انتظار کر رہی ہے، وہاں ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اصل نظام الہی ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام تھا، یہ جتنا نظام دنیا نے بنایا، اور یہ اپنے بڑی جو ہے وہ اسکائی اسکریپرز بنائے، اپنے لیے دنیا کو خوبصورت سجایا،
یہ سب کچھ اب ریزہ ریزہ ہوتا ہوا انسان سے دیکھا نہیں جا رہا۔ انسان نے کئی صدیاں اس پر محنت کی اور اس پوری عمارت کو، اپنی دنیا کو کھڑا کیا تھا، اب یہ ٹوٹتی ہوئی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ یہ نظام انسان نے خود بنایا تھا، مشکلات بھی انسان خود کریٹ کرتا ہے، یہ اس کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ خدا اپنی مخلوق پہ عذاب نہیں ڈالتا، خداوند متعال رحمان ہے، رحیم ہے، وہ عذاب اپنی مخلوق کو نہ وہ اپنی مخلوق کو اذیت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ مشکلات ہماری اپنی ہیں، خود ساختہ ہیں، لیکن در صرف پروردگار کا ہے۔ ہم اسی کی بارگاہ میں جا کر اس سے یہ تضرع کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، ہمیں ان مشکلات میں نجات دے۔ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں اور حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ ان ایام میں ہم ان کے در پر چلتے ہیں اور ان سے بھی یہی حاجت کی تمنا رکھتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آپ نے مولا اپنے آقا پر جان قربان کی، ہمیں بھی ہمارے مولا ہمارے آقا وقت کے امام پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تیسری ولادت جو کہ کل تھی اور امام سجاد علیہ السلام کی، یہ سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، علی ابن الحسین علیہ السلام کہ جنہوں نے کربلا کو خود دیکھا، کربلا میں اپنے آپ کو رہے، سختیاں، مصیبتیں، مشکلات کو برداشت کیا، لیکن امام علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں کس طرح اپنے پروردگار کو پکارنا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے امام نے ساری چیزوں کو دعا کے اندر سمیٹ دیا۔ اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام نے زندگی کے ہر زاویے کو، زندگی کی ہر چیزوں کو دعاؤں کے اندر سمیٹا ہوا، حتیٰ حکومت کیسے بننی ہے، شہر کیسے بننے ہیں، چیزیں کیسے ہونی ہیں، ان سارے معاملات کو، کیونکہ وہ دور سختیوں کا تھا، وہ تقیہ کا دور تھا، مگر امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں تعلیم دی۔ آئے ان ایام میں ہم صحیفہ سجادیہ کو تھوڑا کھولیں، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے کہ تنہائی ہے، خلوت ہے، وقت ہے ہمارے پاس، ہم ان کو کھولیں، دیکھیں کہ کس طرح امام جو ہے وہ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کیسے ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے، وارد کیسے ہونا ہے۔ یہ باب اللہ ہیں، ائمہ علیہ السلام اللہ کی طرف جانے کے لیے دروازہ ہیں، توحید سے اتصال کرنے کا دروازہ ہیں۔ آئیں دیکھیں اس مناجات شعبانیہ کہ جو ہمیں ایام میں پڑھنی چاہیے، اس کو ترجمہ دیکھیں، اس کو تھوڑا پڑھیں۔ اگر انسان ذرا سا بھی معرفت کے ساتھ ان دعا کو پڑھے، مناجات کو پڑھے، تو یقیناً وہ ایک مقام تک بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار وسمع دعائی، تو دعاؤں کو سنتا ہے، تو ندا کو سنتا ہے، تو نجوے کو، تو مناجات کو سنتا ہے۔ اے میرے مولا، میں تیرے پاس ہی آیا ہوں، وقد حربت الیک، اور میں جو ہے وہ بہت تیزی سے تیری طرف پلٹا ہوں، تیری طرف لپکا ہوں، جیسے ایک بچہ باہر کہیں کھڑا ہو اور شور کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے آغوش میں آئے۔ پروردگار، میں بھی تیزی سے تیری طرف آیا ہوں، تیزی سے تیری طرف پلٹا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، بیچارگی کا حالت ہے میری، تو میرے ظاہر میرے باطن کو جانتا ہے، میری حاجتیں جو ابھی میرے لبوں پر نہیں آئیں تو اس سے واقف ہے، تو قیامت میں میرے مقام جو ہے تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پروردگار، میرا سب کچھ تیرے پاس ہے، نہ تیرے غیر کے پاس ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا سب کچھ خداوند متعال کے اختیار میں ہے۔ اس ٹائم پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے سب خدا کی قدرت کے اندر ہے، کوئی چیز خدا کی قدرت سے باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خدا ہی کے علم میں سب کچھ ہے، بس ہم اس سے دور ہیں۔ دور ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے وہ شارک سے زیادہ انسان کے قریب ہے، لیکن میں خود دور ہوں۔ جب میں اپنے آپ سے دور ہوں تو میں خدا سے بھی دور ہوں۔ میں اس مصروف دنیا میں، اس مصروف زندگی میں اصل میں اپنے آپ کو بھلا چکا تھا، اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا،
اپنی دنیا میں مست اور مگن تھا، اپنی عمارتیں بنانے میں، اپنے گھر اور اپنے گھر کے نقشے اور اپنے فیوچر اور اپنے آئندہ اور اپنی ان چیزوں میں اتنا کھو بیٹھا تھا کہ مجھے کوئی توجہ نہیں تھی کہ میں کس طرف بڑھ رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں۔ شاید یہ ایام ایک نوک ہو، ایک کھٹکھٹ ہو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کس طرف متوجہ ہو۔ تمہیں اصل میں نے اپنے لیے خلق کیا تھا اور ان چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا، لیکن تم دنیا کے اندر اور ان چیزوں میں کھو گئے تو مجھے بھول چکے ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ پریشانی اور یہ پشیمانی اور یہ حسرتیں ہمیں روز قیامت میں ہوں کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، بہتر ہے کہ ابھی ہم حسرت اپنے وجود میں ڈال لیں، آئیں ان ایام میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تضرع کریں، گریہ کریں اور خدا سے توفیق طلب کریں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ان سخت حالات میں، ان ایام میں ہم اپنے آپ کو ثابت قدم کر سکیں، اپنے ذہن کو، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ آخری زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی چیزیں ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لیں۔ یقیناً امتحانات ہیں، سختیاں ہیں، ابتلاات ہیں، لیکن جس کے دل میں ولایت ہو، جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، وہ ہمیشہ سے ثابت قدم رہتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ ہمیں بھی نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ اپنے اطراف کو بھی بچانا ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان ایام میں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ مورلی ہو، جس طریقے سے ہو، ہمیں دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ دوسروں، یہ ایک اچھا وقت ملا ہے کہ جہاں ہم اپنے وجود سے باہر نکل کر سوچ سکتے ہیں، دوسروں کا سوچ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کا، اپنی کمیونٹیز کا، جو لوگ دوسرے جگہوں پر ہیں، مشکل کے حالات کے اندر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلمان ہوں۔ ان ایام میں دوسروں کو یاد رکھیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، واقعاً بہت عجیب سا ایک میسیج تھا کہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ابھی ہم بہت آج کل ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہر کسی کی ہیلپ کرے۔ ایک جوان اس طرح دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے، اس کا میں میسیج دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک فیملی ہے فلاں علاقے کے اندر، بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، تو اگر آپ سے ہو سکے تو کہتا ہے میں بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، بڑا پسماندہ سا علاقہ تھا، وہاں پہنچا اور وہاں پر دروازے پر دستخط دی، ایک بہت بوڑھی سی عورت، ایک ضعیف سی عورت آئی، تو میں نے ان کو سلام کیا کہ نا، کہہ لیں گے بیٹا کچھ راشن دینے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ ہدیہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے کسی کو آواز دی، کہا بیٹا دیکھو ایک اور بھائی سامان لے کر آیا۔ تو میں نے کہا کہ چلے، مجھے خوشی ہوئی کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی وہاں آیا تھا، مجھ سے پہلے بھی۔ تو وہ بوڑھی سی عورت میں نے کہنے لگی آؤ بیٹا بیٹھو چائے پیو۔ میں نے کہا نہیں میں چلتا ہوں، دعا کیجیے گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا کہ پروردگار مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یہ آج ان ایام میں کون سی عید ہے، کہ لیکن تیرا شکر ہے کہ اس عید کو قائم رکھنا کہ لوگ ہماری فکر کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا رونے لگ گیا جب یہ بات کر رہا تھا کہ ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو صرف ماہ رمضان میں یا کسی اور ایام میں یاد رکھتے ہیں، باقی پورا سال ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے جب یہ کہا کہ پروردگار اس عید کے ایام کو قائم رکھنا، نہ میں آمین کہہ سکتا تھا، نہ میں اس خاتون کو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ عید نہیں، یہ تو بہت مشکل وقت ہے۔ عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام ان سب سخت حالات، ان سب مشکل حالات میں کہ جو انہوں نے کربلا میں دیکھے تھے، اس کے باوجود جب وہ شہید ہوئے تو ان کی کمر پر نشان تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا کی پیٹھ پر کس چیز کے نشان تھے، کہا بابا رات کی تاریکی میں فقراء کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان خود لے کر جایا کرتے تھے، یہ ان سامان کے نشان تھے۔ امام رات کی تاریکی میں غریبوں کو خود کھانا اور ان کے قریب جا کر ہر چیز کو پہنچاتے تھے۔ آئیے ان ایام میں امام کی اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ خوش رہیں۔ جتنا ہم خوش رہیں گے اتنا ہمارے اطراف میں خوش رہے گا۔ آپ سب کو انوار شعبانیہ کی بہت بہت مبارک ہو۔
اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ سبیل میڈیا کے اس پروگرام کے ساتھ اور پوری ٹیم کے ساتھ آپ سب کو جشن شعبان بہت بہت مبارک ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.